اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین عزیز وقار، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر آئے تو جبرائیل امین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کو جو عالم ارواح میں دکھایا گیا تھا اس کے مطابق یہ سال آخری سال ہے اور اگلے سال آپ اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی یہ خبر سنی تو آپ نے یہ اعلان کروایا کہ اس مرتبہ ہر کسی کو یہ خبر سنائی جائے کہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھے، اس سال حج کو میں محمد خود چلوں گا۔ تاریخ نے لکھا کہ 10 ہجری کا حج اس دور کا سب سے بڑا حج تھا۔ جس نے یہ خبر سنی وہ سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے گھر کے قریب پہنچنے لگے۔ تمام اصحاب نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا اور پھر اصحاب رسول اور رسول خدا خود مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور ناظرین، تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی گودے خندیق تک اللہ کے رسول پہنچے تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو اپنے محبوب کی طرف بھیجا، اور جبرائیل امین کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ رسول اللہ سے کہو کہ تیرے خالق کا ارادہ ہے کہ پہنچا دے وہ پیغام جو ہم نے تم پر نازل کیا۔ اگر آج یہ پیغام حق نہیں پہنچایا تو سمجھ لینا کہ تم نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ تو بس اللہ کے رسول نے یہ حکم نافذ کیا کہ جو اصحاب آگے چلے گئے ہیں ان کو بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں یہاں ایک خطبہ دوں۔ تو ناظرین، گندے خندیق کا ایک مرکز تھا، کیونکہ یہاں سے مدینے والے مدینہ کی طرف روانہ ہونے تھے اور دوسرے صحاب نے اپنے اپنے گاؤں دیہات کو جانا تھا، اور تبھی اللہ نے اسی میدان کا انتخاب کیا۔ تمام اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، اس صحرا میں ممبر کیسے بنایا جائے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اپنے اپنے اونٹوں کے پنان سے ایک ممبر تیار کرو، اور بس اونٹوں کے پنان سے ممبر تیار کیا گیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کا پیغام حق و باطل کا پیغام ہے، اور بس تمام اصحاب آ پہنچے اور اللہ کے رسول ممبر پر آئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، میں وہ محمد ہوں جس کو اللہ نے خود منتخب کیا تاکہ میں تم لوگوں کو اللہ کا دین سمجھا سکوں، حلال و حرام میں فرق بتا سکوں اور اللہ کا قرآن تم تک پہنچا سکوں۔ لیکن ان قریب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میرا پیغام رہے گا، لیکن تم مجھے اپنی نظروں سے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تمام اصحاب رونے لگے۔ اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہیں کہ روز محشر مجھ سے آ کر ملو تو 2 چیزوں کو کبھی نہ بھلانا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر تم لوگوں نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھا تو روز محشر حوض کوثر سے میں محمد تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور پھر آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ممبر پر بلایا اور تمام اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں؟ اور تمام وہاں موجود ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے مولا ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہمارے آقا ہیں۔ اور پھر آپ نے علی ابن طالب کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولاہ فھذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ اور تمام اصحاب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اور تھوڑی دیر میں ایک منافق آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، یہ پیغام آپ نے اپنی طرف سے سنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں تو اپنی زبان کو اللہ کے حکم کے بغیر حرکت تک نہیں دیتا۔ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کو کہیں کہ میرے اوپر یہ عذاب نازل کرے۔ بس یہ کہنا تھا تو اتنی دیر میں آسمان سے ایک پتھر اس منافق کے سر پر لگا اور وہ منافق فنا ہو گیا۔ اور جیسے ہی تمام اصحاب نے یہ منظر دیکھا، علی مولا کی صدائیں بلند کرنے لگے، اور اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے، اے اللہ، جو اس علی کا دشمن وہ میرا دشمن، اور جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن، اور جو علی کا دوست وہ میرا دوست، اور جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، اپنی رحمتیں برکتیں ان پہ نازل فرما جو اس علی سے پیار کرے، اے اللہ، اس پر لعنت کر جو اس علی سے بغض رکھے۔ تمام اصحابہ نے مولا علی کو مبارکباد دی، اور تاریخ نے لکھا ہر کوئی صحابہ کرام مولا علی کو مبارکباد دینے لگا، اور اللہ کے رسول نے ایک خیمہ نصب کیا اور تمام اصحاب کو یہ حکم دیا کہ ایک ایک صحابی آئے
اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے امام علی علیہ السلام کی سرداری کو قبول کرے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک یہ بیعت کا سلسلہ جاری تھا اور اللہ کی رحمت اس جگہ پر برستی رہی، اور تمام انبیاء، اولیاء، ملائکہ مولا علی کو یا رسول اللہ کا جانشین ہونے کی مبارکباد دینے لگے۔ سلام ہو اللہ کے رسول پر، سلام ہو علی بن طالب پر، اور سلام ہو ان پر جو مولا علی کو حق کا امام تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔